انسان کتنا ہی نرم دل اور مہربان طبیعت کیوں نہ ہو، مگر جب بھی وہ کسی پر پے در پہ احسانات کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی غفلت پر غصہ، خفگی، طیش یا عداوت کے جذبات میں بہہ کر بے قابو ہو ہی جاتا ہے اور اپنی زبان، لہجے یا انداز سے اپنا احسان جتاتا ہے۔ مگر میرا خدا، جس کی کرم، مہربانی اور احسان مندی کی نہ کوئی حد مقرر ہے نہ کوئی انتہا، جو بندوں کو اپنی نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور دیکھتا جاتا ہے، مگر ان پر عطائیں کم نہیں کرتا، نہ ہی مہربانیاں روکتا ہے، بلکہ انہیں ان کی آخری سانس تک پلٹ آنے کا موقع اور مہلت دیتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، کبھی درد، چبھن، اذیت، ٹھوکر اور محرومی دے کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ اس کا بندہ سنبھل جائے، غفلت سے لوٹ آئے۔ پر ڈھیر ساری عنایتیں پا کر بھی بجائے ممنون ہونے اور سجدہ شکر بجا لانے کے انسان طرز عمل کیا اختیار کرتا ہے؟ اپنی بدعمالیوں پر شرمسار ہونے، عاجزی اختیار کرنے کے بجائے زمین پر فساد برپا کرتا ہے، گناہوں میں مشغول رہتا ہے، اکڑتا رہتا ہے۔ کیوں، کیسے، کس لیے جیسے بے بنیاد جواز و دلیلوں میں الجھ کر یہ اپنے رب کے حکم کے آگے اپنی چاہت کو بالا تر سمجھتا ہے، اس کی نہیں مانتا، اپنی مرضی کو فوقیت دیتا ہے۔ وہ کہتا رک جاؤ، یہ مصالحت کی تلاش شروع کر دیتا ہے، مخالفت کو یہ مجبوریوں کا نام دے ڈالتا ہے، لامتناہی خواہشوں کے سمندر میں ڈوب کر اطاعت الہی کو یکسر فراموش کر کے ایک دن اچانک اپنی موت تک آ پہنچتا ہے۔ اپنے رب کی جو انگنت وسائل، نعمتیں، مہربانیاں اسے میسر ہیں، اگر وہ خفا ہو جائے، غضب میں آ کر اپنی کسی ایک عطا بھی اس سے چھین لے، تو ایسی صورت میں زندگی کا تصور بھلا کیا رہ جائے گا؟ بالفرض جسم میں موجود رگوں کا جال جو اس نے اپنی حکمت سے بچھا رکھا ہے، کسی ایک رگ ہی کو وہ منجمد کر ڈالے، بنا اس کی حرکت کے کوئی عضو اگر ناکارہ ہو جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اسے سوچنا چاہیے، اسے ضرور خوف سے لرزنا چاہیے۔ کیا ہے انسان اور کس لیے ہے وجود انسانی؟ اسے اپنی حقیقت پہچاننا چاہیے۔ اپنی کسی چیز کا بھی تو یہ مالک نہیں، نہ عقل اس کی، نہ دانائی اس کی، نہ مال اس کا، نہ شہرت اس کی، نہ علم اس کا، نہ کوشش اس کی، سب رب کی کرم نوازیاں ہیں۔ بہت مجبور اور محتاج ہے انسان، مگر رب نے اسے عظمت بخشی ہے، ساری مخلوق پر فضیلت بخشی ہے، دانائی کی اسے قوت بخشی ہے، پوشیدہ اس میں صلاحیتیں بخشی ہیں تاکہ یہ اپنی عظمت جانے، اپنا مقصد پہچانے۔ اس کا سکون، چین، آرام اور نفع سب اپنے رب کے احکامات کی بجاوری ہی میں پوشیدہ ہے، مگر یہ نادان کم ہی سمجھتا ہے۔ اندھی تقلید، مخالف سمت، بے مقصد دوڑ کی جانب رواں دواں، منچاہی نفسانی خواہشوں کے سراب میں گم بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دوڑ بھی ایسی کہ سانسوں کے تھمنے پر ہی ختم ہوگی اور تب تک افسوس، بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اے خدا، ہمیں دیر سے پہلے اپنی طرف پلٹ آنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ آمین۔